بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو اصالت التخیر کے بارے میں چل رہی تھی، اور صاحب کتاب جو ہے وہ اس نظریے کو انہوں نے بیان کیا یا اپنایا کہ عقلاً جو ہے وہ جب دوران بین المحظورین ہو تو کسی ایک کو انتخاب کیا جائے گا۔ اب اسی کے متعلق ایک ملاحظہ کے طور پر چند نکات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ ملاحظۃ اذا احتمل اہمیت احد الحکمین فیمکن القول بعدم تعین ذلک الاہم۔ فرماتے ہیں کہ جب امر دائر ہوتا ہے دو چیزوں میں کہ ایک یا احتمال ہے یہ چیز واجب ہو یا ایک یہ چیز جو ہے وہ حرام ہو، جس طرح ہم مثال دے کر آئے تھے میت کافر کے دفن کے بارے میں کہ یا واجب ہے یا حرام ہے۔ اب اگر ان دو میں سے کسی کے اہمیت اور مہم ہونے کا احتمال ہو، فرض کریں ہم یہ احتمال دیتے ہیں کہ شاید اس کا دفن کرنے والا جو حکم ہے وہ زیادہ مہم ہے، اہمیت رکھتا ہے، تو یہ احتمال صرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس اہم ہونے سے جو ہے وہ ہم اس کو معین نہیں کر سکتے، یعنی یہ معین ہونا اس کے لیے ثابت نہیں ہوتا۔ فیمکن القول بعدم تعین ذلک الاہم، پھر بھی ہم کہیں کہ وہ اہم معین نہیں ہو جائے گا، یہ قول ممکن ہے۔ لأن اہمیتہ لا تجعلہ اقرب الی الواقع، کیونکہ یہ احتمال ہونا ایک طرف کا مہم ہونا، یہ اس کو جو ہے وہ واقع اور حقیقت کے قریب تو نہیں کر دیتا، کیونکہ یا وہ حرام ہے یا واجب ہے۔ صرف احتمال جو ہے وہ یہاں پر اس کو واقع کے نزدیک قریب نہیں کرتا کہ ہم اس کو لے لیں۔ البتہ ایک دوسرا باب ہے جس کو کہا جاتا ہے باب تزاحم الواجبین۔ وہاں پر یہ بات آتی ہے کہ اگر ایک کا احتمال ہو کہ اہم ہے تو وہاں اس کو لیا جاتا ہے جو اہم ہے۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ یہاں جو دوران بین المحظورین ہے، یہاں یہ بات جو ہے ہم نہیں انتخاب کرتے، کیونکہ لیس ھذا من باب تزاحم الواجبین، کیونکہ یہ جو مقام ہے دوران بین المحظورین، یہ تزاحم الواجبین کے باب سے نہیں ہے کہ ہم کسی کے اگر اہم ہونے کا احتمال ہو تو اس کو لے لیں۔ اب اس کی مثال کس طرح ہے تزاحم واجبین کی؟ مثل انقاذ احد الغریقین، مثلا دو شخص جو ہے وہ ڈوب رہے ہیں اور مع عدم التمکن من انقاذ الآخر، اور یہ جو ہے صرف ایک کو بچا سکتا ہے، دوسرے کو بچا نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں تزاحم واجبین۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ مثلا دو کاموں میں سے ایک کو کر سکتا ہے، البتہ دونوں کام واجب ہیں لیکن اس میں ایک کرنے کی صلاحیت ہے، جس طرح دو ڈوب رہے ہیں صرف ایک کو بچا سکتا ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے کہ جو ان میں اہمیت رکھتا ہے، مثلا ایک شخص جو ہے وہ عالم دین ہے لیکن ایک عام شخص ہے، تو عالم دین کو اہمیت ہے فرض کریں، یا اس طرح کے جو دوسرے مراجعات وہاں ذکر کیے گئے ہیں باب تزاحم میں۔ تو لہٰذا کہتے ہیں یہ مقام جو ہمارا ہے اس باب تزاحم سے نہیں ہے کہ حتی یجب فیہ الاخذ بالاہم، کہ واجب تزاحم میں جو ہوتا ہے وہ اہم کو اخذ کیا جاتا ہے۔ کیوں وہاں مثلا باب تزاحم میں جو ہے ہم اہم کو لیتے ہیں؟ لأن ملاک الوجوب فی کلیہما محقق فی باب تزاحم، کیونکہ باب تزاحم واجبین میں دونوں میں وجوب کا جو مصلحت یا جو ملاک ہوتا ہے وہ دونوں میں ہوتا ہے۔ مثلا دو شخص جو ڈوب رہے ہیں تو دونوں کو نکالنا پہلے تو واجب ہے، دونوں کو نکالا جائے، تو لہذا دونوں میں مصلحت ہے،
الا انہ لا یمکن الجمع بینہما، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ وہ شخص ایک کو بچا سکتا ہے، تو لہذا جمع نہیں کیا جا سکتا، پھر نوبت آتی ہے کہ کون سا اہم ہے۔ لیکن ہمارے جو ہے بات جو باب ہے وہ اس میں جو ہے اس کے حساب سے فرق کرتے ہیں، جو اس کو نیچے اشارہ فرماتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَهَمَّ، اب جب دو جو ہے وہ ڈوب رہے ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے اہم ہے، كَمَا إِذَا كَانَ أَحَدُ الْغَرِيقَيْنِ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، مثلا جو دو ڈوب رہے ہیں ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے، تو یہاں پر جو ہے کیا کہا جائے گا، قدم انقاذہ علی غیر الولی، تو اس ولی کو بچانا غیر ولی پر جو ہے مقدم کیا جاتا ہے، بھئی اس کو بچایا جائے۔ لیکن یہ مسئلہ جو ہے ھذا بخلاف ھذا المقام، یہ جو ہماری بحث ہے دوران بین المحظورین، کہتے ہیں یہ اس کے برخلاف ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے فإن الملاک فیہ واحد، باب تزاحم میں دونوں میں ملاک تھا، لیکن یہاں جو ہے ایک ملاک ہے، یعنی یہ میت جو کافر کی ہے اس کو یا دفن کرنا ہے یا اس کا دفن کرنا حرام ہے، تو لہذا ملاک ایک ہے، فإن الملاک فیہ واحد مردد بین الحکمین، دو حکم کے درمیان مردد ہے، ملاک ایک ہے۔ والاحتمال فیہما سواء، اور احتمال بھی جو ہے وہ یکساں ہے، یعنی کسی میں کوئی بھی جو ہے وہ اہمیت جو نہیں ہے، واجب ہے یا حرام ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد کہ بھئی یہاں پر جو ہے کوئی جو ہے وہ اہم کا احتمال بھی ہو، پھر بھی دونوں برابر ہیں، لیکن ولیکن مع ذالک قد یرجح العقلاء جانب الاہم، کہ اس چیز کے باوجود بھی عقلاء جو ہے وہ اہم کو ترجیح دیتے ہیں ہونا، یعنی اسی ہمارے مقام میں جہاں دوران بین المحظورین ہو، جس طرح وہ مثال بھی تھی دوائی کی، کہ اب اس کو اگر دوائی ہے تو اس کو جو ہے وہ کھانا واجب ہے، اگر شراب ہے تو پینا حرام ہے، کما فی المثال الدواء المحتمل توقف الحیات علیہ، جس طرح وہ مثال جو دی تھی اس دوا کی جس میں احتمال ہے کہ یہ جو سامنے میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے پینے کی، یہ دوا ایسی دوا ہے کہ توقف الحیات علیہ، جس پر میری زندگی جو ہے وہ موقوف ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو ترجیح ہے ذالک الانکشاف جہت المصلحہ، کیونکہ یہاں پر جو مصلحت ہے وہ ہمارے لیے واضح ہے، للواجب، اس واجب کے لیے جو محتمل ہے، والمفسدۃ للحرام المحتمل فی المثال، یا وہ جو حرام جس کا احتمال یہ ہے کہ حرام ہے، اس کے مفسدے کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ مثلا شراب اگر پیے گا تو اس کو صحت کا نقصان ہوگا، لیکن دوائی نہیں پیے گا تو اس کی زندگی جانے کا خطرہ ہے، فی المثال ونحوی، تو اس لیے اس مورد میں کچھ موارد میں عقلاء جانب اہم کو مقدم کرتے ہیں۔ اب یہ بات کرنے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ دوران بین المحظورین میں تخییر ہے، کسی ایک کو اختیار کرنا ہے، لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تخییر ہر دفعہ نہیں ہے، یا ایک ہی دفعہ جو انتخاب کیا تو اگلے دفعہ بھی وہی کرے گا؟ مثلا یہ مسلمان جو کافر کی جو مثلا میت کو دفن کرنا ہے، ایک دفعہ ایک میت آئی اس نے مثلا اس کو دفن کیا، تو مثلا اگر دوسری دفعہ اس طرح ہو تو پھر بھی آیا وہ اسی کو لے گا جس کو پہلے انتخاب کیا تھا، یا یہاں پھر دوبارہ اس کو اختیار ہے؟ تو اس کے بارے میں گفتگو ہے کہ وَهَلِ التَّخْيِيرُ فِي هَذَا الْوَاجِبِ بَدْوِيٌّ، یعنی یہ تخییر پہلے ابتدائی ہے، یعنی پہلے دفعہ آپ جو اختیار کیا پھر آگے بھی وہی چلے گا، یا او استمراری، یا یہ ہے کہ بھئی استمرار ہے، آپ کو اختیار، یعنی ایک دفعہ یہ آپ نے انتخاب کیا، دوسری مرتبہ پھر آپ کو اختیار ہے، تیسری مرتبہ پھر اختیار ہے، تو آیا اس طرح ہے؟ وجہان بل قولان، یہاں دو نظریے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں الاقرب الاول، یعنی یہ بدوی ہے، پہلے آپ چوائس کر لیں کہ آپ کس کو انتخاب کرتے ہیں، پھر دفعات بعد میں اسی کو لینا ہے۔
لأن المکلف اذا اختار فی الزمان الثانی غیر ما اختارہ اولا. کہتے ہیں کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے چوائس کریں پھر بھی اسی کے مطابق عمل کریں؟ اس لیے کہ اگر مکلف دوسری دفعہ اس پہلے کے علاوہ دوسری کو انتخاب کرے گا تو کان فیہ مخالفت قطعیۃ، تو یہاں پر جو ہے وہ مخالفت قطعیہ لازم آئے گی. چونکہ پہلے بس پھر اس کو پتہ چل جائے گا یعنی جو پہلے میں نے اس کو دفن کیا تھا تو غلط کیا تھا، پھر ابھی دوسرے کو جو انتخاب کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں شروع میں چوائس کی جائے، اس کے مطابق پھر آگے جو ہے اس پہ عمل کیا جائے. وَإِنْ كَانَ فِي حُرْمَةٍ مِثْلَهَا، اگرچہ یہ جو ایک اختیار جو اس نے کیا ہے اگرچہ اس میں بھی جو ہے وہ احتمال مخالفت قطعیہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس دوسری کو انتخاب کرنا جو ہے اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو پہلا اس نے انتخاب کیا ہے اسی پر عمل کرنا ہے. لِأَنَّهُمَا فِي زَمَانَيْنِ نَظَرٌ، کیونکہ اب یہ دو زمانوں میں جو ہے وہ الگ الگ نظر دے رہا ہے، تو یہ مخالفت قطعیہ جو ہے وہ اس میں لازم آتی ہے. اس لیے وہ پہلی مرتبہ جو اس نے تخییر کی ہے بدوی، اسی پر ہی جو ہے وہ عمل کرے گا. اچھا، یہ جو بات یہاں پوری بحث تھی وَهَذَا التَّخْيِيرُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَوْضُوعِ الْوَاحِدِ، یعنی ایک ہی چیز تھی جس میں دو احتمال تھے کہ مثلا یہ واجب ہے یا حرام ہے. یہ تخییر ایک کے بارے میں تھی. لیکن کبھی کبھار جو ہوتی ہے وہ تخییر دو چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے. اما اذا تعدد الموضوع، یعنی دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، جس طرح یہ مثال بھی یہاں دیتے ہیں کما اذا حلف علی وطء احدی زوجتیہ وترک وطء الاخری فی لیلۃ معینۃ. مثلا کسی شخص نے جو ہے قسم کھائی ہے کہ مثلا ایک فلاں معین رات اپنی دو گھر والیوں میں سے ایک کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستر ہوگا اور دوسری کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوگا. بعد میں واشتبہتا، اب یہ جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا، بھول گیا کہ کون سی تھی جس کے ساتھ مجھے ہم بستر ہونا ہے اور کون سی وہ ہے جس کے ساتھ مجھے نہیں ہونا. تو اب یہ دوران بین المحظورین ہے، ایک کے ساتھ جو ہے واجب ہے چونکہ اس نے قسم کھائی ہے، دوسرے کے ساتھ کرنا حرام ہے کیونکہ اس نے ترک کرنے پر جو ہے وہ قسم کھائی ہے. تو یہاں پر کہتے فَهُوَ وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مُرَدَّدَةً بَيْنَ وُجُوبِ الْوَطْءِ وَحُرْمَتِهِ. تو اب ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ مردد ہے کہ مثلا فلاں الف جو ہے اس کے ساتھ مجھے وطی کرنی واجب تھی یا یہ وہ ہے جس کو مجھے حرام ہے. اسی طرح جو بے ہے اس کے بارے میں بھی یہی جو ہے وہ صورتحال ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَيَلْزِمُهُ التَّخْيِيرُ عَقْلًا، تو یہاں پر جو ہے وہ تخییر ہے عقلاً، کسی ایک کو جو ہے وہ انتخاب کر سکتا ہے. لیکن لا يمكنه اختیار الفعل فی کلیہما او الترک کلیہما، البتہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں سے ہر ایک کی بنسبت مثلا دونوں کے ساتھ ہم بستر بھی ہو اور دونوں کو مثلا ہم بستر نہ بھی ہو. تو کہتے یہ نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ہی موضوع کے بارے میں تخییر ہے. یہ یہاں تخییر سے مراد جو ہے وہ دونوں کی بنسبت ہے، یعنی ایک سے ہم بستری کرے گا دوسرے سے نہیں کرے گا. یہ مراد نہیں لے رہے کہ مثلا ایک کے ساتھ جو ہے ہم بستر کرے بھی صحیح اور نہ بھی کرے. تو یہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ لأن فیہ مخالفت قطعیۃ للعلم الاجمالی الثالث، کیونکہ اگر دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ وطی کرے اور چھوڑے بھی صحیح نہ یعنی ترک بھی کرے تو پھر یہ یقینی مخالفت ہو جائے گی ایک علم اجمالی کی، کیونکہ اس کے پاس ذہن میں یہی تھا کہ مثلا ایک سے وطی کرنا واجب ہے دوسری سے حرام ہے. وہ وجوب وطء احداہما و ترک الاخری، ایک سے ہم بستر ہونا ہے دوسری سے نہیں ہونا. اب دونوں کے ساتھ ہوگا تو یہ تو اس کی مخالفت کر دی اس نے. تو لہذا بل یلزمہ وطء احداہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ وطی کر سکتا ہے، وہ ترک وطء الاخری، اور دوسری سے جو ہے وہ ہم بستر نہیں ہونا.
تو لہذا یہاں پر جو ہے یہ اس باب کا نام جو ہے وہ کہتے ہیں ھذا یکون من باب الشک بین الواجب والحرام المحققین فی شیئین، کہتے ہیں یہ جو ہے مثلا جو مثال ہم نے دی ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ شک ہو واجب میں اور حرام میں، اور یہ دونوں الگ الگ دو چیزوں میں ہو، جس طرح مثلا ایک جو ہے اس کی زوجہ کے ساتھ اس نے مثلا ہم بستر ہونا ہے اور دوسری کے بنسبت جو ہے وہ حرام ہے، کہ واشتبہ احدہما بالآخر، کہ ان میں سے ایک جو ہے دوسری کے ساتھ جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا، اس کو پتہ نہیں کہ کون سی تھی جس کے ساتھ کرنا ہے۔ الذی حکموا فیہ بوجوب الموافقۃ الاحتمالیہ، اس باب میں جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ یہاں موافقت احتمالیہ کی جائے۔ موافقت احتمالیہ یہی ہے کہ ایک کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کرے گا اور دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کرے گا، تو کم از کم اس کو یہ ذہن میں آ جائے گا کہ ایک جو تھی وہ میں نے اسی کے مطابق عمل کیا ہے، ایک سے ہم بستری کی ہے، ایک کو چھوڑ دیا۔ لأن الموافقۃ القطعیۃ فی الجانبین غیر ممکنۃ، کیوں اس لیے موافقت احتمالیہ کرے گا؟ کیونکہ موافقت قطعیہ تو یہاں ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ موافقت قطعیہ یہاں کر ہی نہیں سکتا۔ مثلا ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ مثلا ہم بستری کرے بھی صحیح اور چھوڑے بھی صحیح، تو وہی پھر مخالفت قطعیہ جو ہے وہ لازم آ جاتی ہے۔ والموافقت القطعیۃ من جانب واحد، اگر ہم کہتے ہیں کہ موافقت قطعیہ ایک کی بنسبت، مثلا ایک ان میں سے ایک کو جو ہے اس سے ہم بستر ہو بھی صحیح اور نہ بھی ہو، تو یہ تستلزم المخالفت القطعیۃ من الجانب الآخر، تو اس صورت میں جو ہے وہ دوسری جانب سے مخالفت قطعیہ لازم آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی ایک سے جو ہے مجھے ہم بستر نہیں ہونا، تو لہٰذا دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ہم بستر ہو بھی صحیح اور چھوڑے بھی صحیح، تو گویا کہ اس نے جو یہ قسم کھائی تھی کہ ایک سے نہیں کرنی، تو اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس کا راہ حل جو ہے وہ یہی ہے کہ موافقت احتمالیہ ہو، یعنی ایک سے ہم بستر ہو اور دوسری کو چھوڑ دے۔ البتہ ولیکن فی ھذا الباب اذا علم المکلف باہمیت احد الجانبین، البتہ اگر اسی باب میں جو ہے مکلف کو ان دو جانبین میں سے کسی کے ایک کی اہمیت کا پتہ چل جائے، یعنی جہاں دو چیزیں ہیں، مثلا دو امر ہیں جس طرح نیچے مثال بھی دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں فاللازم لزوم تقدیمہ ہی، تو لہذا اس صورت میں جب دو موضوع ہیں ہمارے پاس، تو ایک کو جو ہے وہ مقدم کیا جائے گا۔ والمخالفت القطعیۃ فی الجانب الذی هو غیر المہم غیر زائرۃ، اور جو دوسرے طرف میں مخالفت ہو بھی رہی ہے تو وہ چونکہ غیر مہم ہے، وہ کوئی ضرر نہیں دے گی۔ مثلا کس طرح؟ حینئذ مثلا لو علمنا بوجوب انقاذ ولی معین، ہمیں علم ہے کہ ایک ولی خدا جو ہے فلاں شخص جو ہے اس کو بچانا واجب ہے، وحرمت انقاذ شقی معین، اور فلاں شخص جو حرامی ہے، منافق ہے، اس کو جو ہے بچانا حرام ہے۔ واشتبہ، اب یہ دونوں نہا رہے تھے اور پتہ نہیں چل سکا کہ کون سا ولی ہے اور کون سا جو ہے وہ شقی ہے۔ میں امکان انقاذہما، اب دونوں کو بچایا جا سکتا ہے، ایک شخص سے دونوں کو بچا سکتا ہے، تو اب یہاں پر فیلزم انقاذہما معا، تو اب دونوں کو بچایا جائے گا۔ لأہمیت انقاذ الولی، کیونکہ ولی جو ہے اس کو بچانا چونکہ مہم ہے، اب چونکہ پتہ نہیں کہ ان میں سے ولی کون سا ہے، تو دونوں کو بچایا جائے گا۔ وَلَوِ اسْتَلْزَمَ انقاذ الشَّقِی، ولو ان دونوں کے بچانے سے نتیجتاً وہ جو شقی شخص تھا جس کو مثلا بچانا حرام تھا، تو یہ حرام کی صورت مخالفت قطعیہ ہو گئی ہے، کہتے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو ہے وہ ولی کو بچانا زیادہ اہم تھا، اس لیے اگر اس شقی کو بھی بچایا گیا ہے تو اس میں کوئی ضرر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کچھ دوسرے مباحث ہوں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.